بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم کی چونکہ خصوصی نسبت ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اسی نسبت سے قرآن پاک کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اور روزانہ انشاءاللہ ایک پارہ قرآن کریم کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہم پہلے پارے سے، اور پہلے پارے میں جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی اس کا ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، الشفاء بھی ہے، سورۃ الرقیہ بھی ہے، سبع من المثانی بھی ہے۔ اس طرح اس کتاب کے اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ التعلیم بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو نام ہیں دراصل اس کے مضمون کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین میں سے ایک مضمون آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کی ہمیں تلقین فرمائی، سبع من المثانی کی اس کی بار بار تلاوت کرنی ہے اور ہر نماز میں اس کی تلاوت ہے۔ ہر نماز میں اور تقریباً میں عرض کر رہا ہوں ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر۔ تو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور بار بار دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول بھی فرمائی اور راہ راست ہمیں نصیب بھی فرمایا اور اس کی طرف ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ چنانچہ جو ہی سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کی پہلی آیت ہی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جس ہدایت کی تم دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو اس کتاب قرآن کریم کی شکل میں وہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی۔ لہٰذا اب کیا کرو؟ پڑھو اس قرآن کریم کو، سمجھو اس قرآن کریم کو، عمل کرو اس قرآن کریم پر، عام کرو اس کی تعلیمات کو۔ ہم نے ہدایت مانگی، اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرما دی، اب کیا ہے اس ہدایت کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اہم مضمون جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا تقریباً مشترکہ یہ ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جو ہر وقت نعرے تو لگاتا ہے، اسلام اسلام، ایمان ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ، نعرے یہ لگاتا ہے، اللہ کا رسول، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم اس کو منافق قرار دیتا ہے، اور نہ صرف منافق قرار دیتا ہے بلکہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری بھی قرآن کریم سناتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں منافق والا کوئی طرز عمل ہم میں نہ ہو۔ چنانچہ ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ یا اللہ، کس بنا پر، کون سا وہ جرم کر رہے ہیں، کون سی برائی ہے ان میں جس کے لیے ان پر دردناک عذاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اللہ رب العزت نے منافقین کی صفت بیان فرمائی اور اس پر ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جھوٹ کتنا برا ہے۔
صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا ایکون المؤمن جبانا، ایمان والا ہو بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے بزدلی کا اسے اظہار ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایکون المؤمن بخیلا، اللہ کے نبی مومن ہو کنجوس ہو جائے، بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا یکون، ہو سکتا ہے، نعم ہو سکتا ہے کسی وقت اس سے بخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہو جھوٹا ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، جھوٹا ہونا منافق کی نشانی ہو سکتی ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقین کے لیے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں خاص طور پر ان چیزوں کو نمایاں کرنا ہے کہ جو برائیاں ہیں اور گناہ ہیں اور ہمارے اندر ہیں، اور ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں، یا وہ صفات جو اللہ کو پسند ہیں اور ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو اپنانا ہے۔ ہدایت، رہنمائی انشاءاللہ اسی کی طرف توجہ زیادہ رہے گی۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، مطلب انسان کو کیوں پیدا کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو اے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، مقصد تخلیق عبادت ہے۔ تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کی زندگی پر جب تم آؤ گے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور عبادت کرو گے، عبادت سے تقوی پیدا ہوگا، تقوی سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اس پر اللہ کے ہاں تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اسی لیے پھر اگلی ہی آیت، 2 آیات چھوڑ کر آگے آ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، گویا عبادت پر تکمیل تقوی کی، اور پھر اس پر جنت اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوگی۔ اس پارے کے مضامین میں سے جو سب سے بڑا مضمون ہے وہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے۔ بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلیے، جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ الفاتحہ میں اللہ پاک ہمیں ایک چیز کی تلقین فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور غضب کا معنی لعنت، جو ملعون ہوئے، جن پر آپ کی لعنتیں برسیں، اے اللہ ان کی راہ پہ نہ چلانا۔ یہ جو مغضوب علیہم ہے نا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ یہاں سے شروع کر دیا ہے، بنی اسرائیل کے نام سے قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ کیوں ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہوئی؟ کیوں یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے؟ اللہ ہمیں وہ بتانا چاہتے ہیں، اور بتا کر شروع میں کہہ دیا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پر غضب ہوا، جن پر لعنت ہوئی، ان کے راہ پہ ہم نہیں چلنا چاہتے، جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، جن برائیوں میں وہ مبتلا ہوئے اور مبتلا ہو کر آپ کی لعنت کے مرتکب ہوئے، اے اللہ ہم اس راہ پہ نہیں چلنا چاہتے۔ آئیے تھوڑا سا یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیوں ملعون ہوئے، کیوں ان پر اللہ کی لعنتیں ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وہ عہد کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں ان سے عہد لیا گیا تھا، نبیوں کی زبانی بھی، کتابوں کے ذریعے بھی۔ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قرآن کریم نے ان کو یاد دلایا کہ اب وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور قرآن کریم نے ان کو یہ بھی کہا
فلما جاءہم ما عرفوا، وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کو جو تمہارے جانے پہچانے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو یہ بھی کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کو تم اپنے بیٹوں اور اپنی اولادوں کی طرح پہچانتے ہو۔ قرآن کریم نے یہ بھی کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر تم خود پڑھتے ہو، موجود پاتے ہو، اور تم سے عہد ہوا تھا کہ جب یہ نبی تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اب نبی پر ایمان لاؤ، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کفروا بہ، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کر دی۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کا عہد توڑ ڈالا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ تورات اور انبیاء علیہم السلام کی زبانی عہد ہوئے، اور عہد کیا ہوتے تھے کہ تم نے یہ اعمال کرنے ہیں، تم پر لازم ہیں۔ انبیاء فرماتے تھے تم نے یہ کام کرنے ہیں، تم پر لازم ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ہم سے بھی عہد ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، اور ہم سے بھی عہد ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی۔ اب اگر ہم عہد پورا کریں گے تو عہد پورا کرنے پر والذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت میں جنتیں ان کو نصیب فرمائیں گے جو عہد پورا کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں پورا کرتے عہد، قرآن کی زبانی جو عہد، جو حکم دیے گئے ہمیں، جو تلقین کی گئی ہمیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی فرامین ارشاد فرمائے گئے ہمیں، اب میں درمیان میں بات آ گئی ہے، بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح سے حکم دیے، دو طرح سے۔ ایک حکم ہے قل کے الفاظ سے۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایمان والوں سے فرمائیے، آپ ایمان والوں تک میرا یہ پیغام پہنچائیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اسی طرح قل کے ذریعے قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق۔ قل کی زبانی ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر، تو ایک طریقہ یہ ہوا، حکم ایسے دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ کون سا اپنایا ہمیں حکم دینے کا، ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں فرمایا قل، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب میں براہ راست تم سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العزت نے براہ راست ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یہ اللہ کے عہد ہیں ہم سے، ان کو پورا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو اگر تم ان عہدوں کو پورا نہ کرو بنی اسرائیل کی طرح تم بھی اللہ کے کسی عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ ایک غلطی، عہد پورے نہیں کیے، اللہ کی لعنت کے مرتکب ہوئے۔ ہم نے بچنا ہے اللہ کی لعنت سے، اللہ کے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے فرامین پہ پورا اترنا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا غلط طرز عمل اور ان کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے جو انعامات بیان فرمائے، ان میں سے جس انعام کو سب سے زیادہ فوکس کیا، نمایاں فرمایا، وہ کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ دیکھو میں نے تم پر کتنا احسان کیا، انعام کیا، کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل سے نجات دی۔ قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل پر بڑا احسان کیا، اور وہ کیا تھا؟ ہم نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ اللہ رب العزت نے غلامی سے ان کو نجات دی، اور یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ان پر انعام تھا۔ بڑے بڑے انعامات میں سے اس کو بار بار بیان کیا۔ یاد کرو وقت اذ نجیناکم من آل فرعون واذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، آزادی ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام ہم اہل ایمان اور اہل پاکستان پر بھی کیا ہے۔
ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جاؤ یہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ منو سلوہ کھا کے تھک گئے، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب ایک منو سلوہ پہ صبر نہیں ہوتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں اللہ پاک زمین سے ہمارے لیے پھل نکالے، سبزیاں نکالے، دالیں نکالے، فلاں فلاں چیزیں نکالے۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے علاقہ ہے، بستی ہے، جاؤ اس میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جو تم کہتے ہو جو چاہتے ہو تو کھاؤ، بلا روک ٹوک کھاؤ۔ لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھو، جب تم اس علاقے میں داخل ہو اور اس علاقے میں سے داخل ہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے، رزق بھی ہو سکتا ہے اور اجر و ثواب بھی ہو سکتا ہے، رزق بھی خوب دیں گے، اجر و ثواب بھی دیں گے۔ اس بدبخت قوم نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کو تلقین کی گئی تھی مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، ان ظالموں نے مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے الفاظ حِطَّةٌ، اللہ ہمیں بخش دے، یہ ہٹا کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ حِنْطَةٌ، ہمیں تو یا اللہ گندم دے دے، ہمیں تو کھانا پینا چاہیے، ہمیں گندم دے دے۔ اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے یہ زمین پر بیٹھ گئے اور گھسٹ گھسٹ کر داخل ہوئے۔ اس طرح اللہ کے احکام کا، اللہ کے حکم کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے جو بھی احکامات ہوں، اللہ کا جو بھی دین ہو، جو بھی شعائر اللہ ہو، ان کا مذاق اڑانا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر ہمیں ایک سبق اور ایک پیغام یہ بھی دیا گیا۔ اس پارے میں یہ سورت جو ہے سورہ البقرہ ہے، تو سورہ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک بڑا معروف واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اور جو قاتل تھا اس نے یہ کیا، اور وہ قاتل قریبی رشتہ دار تھا، بھتیجا تھا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کا اکلوتا وارث بھتیجا تھا، اور جب تک چچا زندہ ہے تو بھتیجے کو وراثت نہیں مل سکتی۔ اس نے سوچا اس کو راستے سے ہٹاؤں تاکہ وراثت مجھے مل جائے، چنانچہ اس نے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسری حرکت یہ کی کہ چچا کی جو لاش ہے وہ کسی اور علاقے میں جا کے ڈال دی، اور پھر شور مچانا اور شروع کر دیا اور الزام لگانا شروع کر دیا انہوں نے قتل کیا ہے تو میں ان سے دیت لوں گا۔ اب ذہن میں یہ تھا ادھر سے وراثت بھی مل جائے گی اور ادھر سے دیت بھی مل جائے گی، تو پیسہ ہی پیسہ، آسانی ہی آسانی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم نے قتل نہیں کیا، آپ اللہ سے دعا کریں نا، اللہ پاک ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرو تم
ایک گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ خیر وہ لوگ شروع کے اندر تیار نہیں تھے گائے ذبح کرنے پر، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہے۔ اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کہہ رہے ہیں قاتل بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، تو گائے کا کیا تعلق ہے؟ کہا بھئی اللہ پاک جو حکم دے رہے ہیں نا، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کرو۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام گائے کیسی ہو؟ اللہ کے من تو گائے تو کوئی گائے ذبح کر دو، لیکن نہیں، انہوں نے بلا وجہ کی مین میخ نکالنی شروع کر دی۔ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، صفات کیسی ہو، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ تو اللہ رب العزت جو وہ اپنی طرف سے سوال جواب کرتے گئے، مین میخ نکالتے گئے، اللہ پاک ان کے لیے وہ عمل مشکل سے مشکل تر کرتے چلے گئے۔ دین آسان ہے، ہم خود سوال کر کر کے اس کو مشکل بناتے۔ دین سیدھا سادہ ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ ان کے لیے اللہ کا حکم سیدھا تھا، ایک گائے ذبح کرو، کوئی ذبح کر دو، کسی کے گھر میں ہے لا کے ذبح کر دو، فروخت کرو، خریدو، ذبح کر دو، مین میخ نکالی۔ اللہ رب العزت نے سختی فرمائی حتیٰ کہ بالآخر ان کو وہ گائے ملی۔ کس قیمت پر؟ اس گائے کے وزن کے برابر سونے کی بنیاد پر۔ دینے والے نے کہا کہ اس کے وزن کے برابر سونا دو گے تو تمہیں گائے ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ حکم اللہ کا تھا، ڈر یہ تھا کہ اگر نہ ذبح کیے تو کہیں اور آفت ہم پہ نہ آئے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو وہ گائے خریدنی بھی پڑی اور ان کو وہ گائے ذبح بھی کرنی پڑی۔ پھر جب گائے ذبح ہوئی اور فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، انہوں نے اس کا گوشت ٹکڑا لیا اور مقتول کو لگایا، مقتول زندہ ہو گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ پاک اس طرح مردے کو زندہ فرماتے ہیں، اور اس نے بتا دیا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ سو ایک بات سامنے آئی کہ اللہ کا جب حکم آ جائے نا تو اس میں مین میخ کیل کال یہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکم سیدھا سا ہے، اس پہ عمل کرو، اللہ راضی۔ ورنہ جتنا انسان اپنی طرف سے مین میخ نکالے گا اتنا اس کے لیے اللہ کا حکم اور دین سخت ہوتا چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک اور، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی جو خامیاں تھیں اور ان کے جو جرائم تھے، ان کی بدعمالیاں تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑی بدعمالی، شاید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی بدعملی ان کی، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتاب دی، تورات کتاب دی، بہت عمدہ کتاب دی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیلا لکل شیء، ان کے لیے ہر چیز کھول کر بیان فرما دی اور ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی، اور ان کو کہا بھی، ان کو اللہ رب العزت نے کہا بھی خُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ اس کتاب کو آپ مضبوطی سے تھامو اس کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، اللہ کی کتاب کو اگنور کر دیا۔ اور جب اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا تو شیطان کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ شیطان ان کو بہکائے اور بہکا کے غلط چیزوں کی طرف لے جائے۔ چنانچہ جب اللہ کی کتاب سے دور ہوئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، شیطان کے شکنجے میں پھنسے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو شیطان نے ان کو جو جادو تھا، سحر تھا، اس کے پیچھے لگا دیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے یہ کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ آگے اس کی اور بھی تفصیل ہے اس واقعے کی، لیکن یہاں جو سبق ہے، سمجھنے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جب قومیں اللہ کے راستے کو چھوڑتی ہیں تو شیطان اپنے راستے پہ لگا دیتا ہے، اور قومیں اللہ کی کتاب کو چھوڑتی ہیں تو شیطان ان کو اپنی چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آج دیکھیے ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ تعویذ، گھنڈے، دھم، درود، ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ گو دم کرانا یہ غلط نہیں ہے،
یہ غلط نہیں ہے، یہ تو بعض جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن وہ جو ثابت ہے وہ تو بڑا محدود سا ہے، اور مجموعی طور پر قوم کیا ہے، تعویذ، گنڈے، اور وہ لوگ جو اس قسم کا کام کرنے والے ہیں، قوم ان کے پیچھے لگ پڑی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا، قرآن کریم سے دور ہونے کا۔ یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے، ہم جڑیں اس کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، اس کے قریب آئیں۔ یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اور بھی، میں بہت اختصار کے ساتھ یہ سب عرض کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، تو ایک اہم مضمون یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولادوں کو تلقین کرتے تھے کہ تم اللہ کے دین پر اور ایمان پر قائم رہو، اور اللہ کے دین اور ایمان سے دائیں بائیں نہ ہونا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی کی تلقین فرمائی اپنی اولادوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے اور تمہیں دین پر قائم کیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تمہیں موت بھی آئے نا تو اللہ کی فرما برداری پر ہی آئے، اور اسلام اور ایمان پر ہی آئے تمہیں موت۔ اور وہ کب آئے گی؟ جب انسان پوری زندگی دین پر چلے گا، دین پر قائم رہے گا، تو اس کو موت بھی دین پر آئے گی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی انبیاء علیہم السلام اپنی اولادوں کو تلقین فرماتے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آ پہنچا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو جمع کیا، بلایا ان کو، ہو سکتا ہے اولاد بھی ہو، اولاد کی اولاد بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، پوتے پوتیاں بھی ہوں، نواسے نواسیاں بھی ہوں، اپنے سارے گھرانے کو بلایا اور بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، میرا آخری وقت قریب ہے، میں جب تک زندہ رہا ہوں تمہیں اللہ کے دین پر چلنے پر پوری طرح آمادہ کرتا رہا ہوں، اس کی تلقین کرتا رہا ہوں، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدہ، کہا آپ کی اور آپ کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ہم ان کے دین پر قائم رہیں گے اور ان کی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ گویا انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے، اپنی اولادوں کو جب تک دنیا میں رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو دین پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے تب بھی ان کو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کے دین پر ہی چلنا۔ بہت بڑا پیغام، سبق، ہمیں بھی اپنے ایمانوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اولادوں کی ایمانوں کی بھی فکر کرنی ہے، خود بھی دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی دین پر قائم رکھنے کی تلقین کرنی ہے۔ اختصار کے ساتھ بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔